سوچنے کی بات یہ ہے کہ عید غدیر ہے کیا؟ عید غدیر کون منا سکتا ہے؟ ویسے تو اس پر میں مستقل انشاءاللہ سیمینار کر رہا ہوں، حدیث غدیر سیمینار، اور دور نہیں اسی منگل کو کر رہا ہوں، یعنی 3 اگست کو نماز عشاء کے بعد مرکز صراط مستقیم لاہور میں حدیث غدیر سیمینار۔ روافض نے یہ جشن منایا اور ان کے عقیدے کے مطابق وہ مناتے پھریں، کیونکہ عید غدیر منانے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ اول ہونے کا منکر ہو، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ دوم ہونے کا منکر ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ سوم ہونے کا منکر ہو، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا منکر ہو، تو پھر مناتا پھرے جشن غدیر۔ کیونکہ عید غدیر جو مناتے ہیں، پوچھو ان سے کس چیز کی مناتے ہیں؟ یہ موسوعۃ الغدیر میرے ہاتھ میں ہے۔ عید غدیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ لفظ مولا سے خلیفہ بلا فصل مراد لیتے ہیں۔ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ ان کے نزدیک حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا اعلان تھا، رافضیوں کے نزدیک، جو انہوں نے جعلی طور پر معنی بنایا ہوا ہے۔ اب مولا تو ان کو ہم بھی مانتے ہیں، مگر ان کو پہلا خلیفہ مانے تو پھر سارے صحابہ پہ الزام آتا ہے جنہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی، مولا علی سمیت، کہ خلیفہ اول کوئی اور تھا تو انہوں نے خلافت کیوں چھینی اس سے؟ پھر قرآن کے قرآن ہونے پر اعتراض آتا ہے کہ جس بندے نے جمع کیا، معاذ اللہ اگر وہ غاصب تھا تو اس کا اکٹھا کیا ہوا قرآن کیسے معتبر رہ جائے گا؟ عید غدیر منانے والوں حیا کرو، من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، یہ سنی کا ایمان ہے اور سنی کا یہ اعلان ہے۔ من کنت مولا کا یہ اعلان ہے کہ جو یہ مناتا ہے وہ جہنم کا نشان ہے۔ 4000 سے زیادہ کتاب غدیر پہ لکھی گئی ہے، شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے۔ علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے لکھی ہی غدیر ہے۔ آج کے دن، آج کے جشن کی پہلی مبارکباد اس وارث کائنات کے نام جس نے ہمیں غدیر کا پیروکار بنایا۔ میں غدیر شروع کروں گا اور میں کوشش کروں گا کہ میں قرآن سے آپ کو غدیر سناؤں، بڑے بہتر انداز سے، بڑے خوش الہانی کے ساتھ، بڑے بہتر الفاظ کے ساتھ بارگاہ امیر المومنین اور بارگاہ جناب سیدہ میں سجدہ ریز ہوئے میرے واجب الاحترام بھائی منتظر مہدی صاحب۔ مالک ان کے قلم میں، علم میں، عمل میں، زبان میں، لحن میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ بسم اللہ سرکار۔ بادشاہ حسین سلامت فرمائے، میں نے آپ کے سامنے اللہ کے قرآن سے ایک آیت پڑھی ہے۔ خدا کہتا لا یملکون الشفاء الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، کوئی مالک نہیں شفاعت کا۔ ذرا خدا کا لہجہ سنیے گا، تیور دیکھیے گا۔ لا یملکون الشفاء، نہیں کوئی مالک شفاعت کا، الا سوائے، میں بالکل عربی گرامر کے اعتبار سے بھی ترجمہ کرو تو یہی بنے، لا یملکون الشفاء، کوئی ملکیت نہیں رکھتا شفاعت کی، الا سوائے، من اتخذ عند الرحمن عہدا، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا۔ میں غدیر پڑھنے لگا ہوں اور شاید یہ زاویہ پہلی بار ممبر سے استعمال ہو، لیکن میں قرآن سے غدیر پڑھنے لگا ہوں۔ بعض بندے کہتے ہیں ہمیں حدیث میں غدیر نظر آتی ہے، ہمیں قرآن میں غدیر نظر نہیں آتی، تو پھر میلبرن میں ماتمی دستے نے اتنی محبت سے یہ پروگرام بنایا ہے تو پھر آئی قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ میں حدیث سے غدیر کا سہارا نہیں لوں گا، میں کسی اہل سنت کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، کسی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دوں گا، قرآن ممبر پہ لے آؤ، قرآن سے غدیر پڑھتے ہیں۔ خدا کہتا کوئی مالک نہیں شفاعت کا الا من، سوائے اس من کے جس نے اللہ سے وعدہ لیا ہوا ہے۔ میرے مالک ہمیں خبر ہے کہ تیرا اسلوب یہ ہے، تیرا تکلم کا طریقہ یہ ہے کہ تو بعض نام لیتا نہیں، صرف اشارہ دیتا ہے۔ میرے مالک یہاں تو نے کہہ دیا کہ کوئی مالک نہیں سوا تیرے اور ایک من کے۔ میرے مالک اب تیرے ساتھ کون ہے وہ جو قیامت والے دن شفاعت کرے گا؟ خدا کا نام میں نے بھی نہیں بتانا، تم نے صرف نشانیوں سے ڈھونڈنا ہے وہ کون ہے جو شفاعت کر سکتا ہے۔ میرے مالک یہ من ہے کون؟ فرمایا قرآن سے جا کے پوچھ۔ میں نے قرآن کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں نے کہا اے علی کے خاموش جا کر، کیا تو مجھے بتا سکتا ہے یہ من کون سا؟
کیا تو مجھے بتائے گا یہ من کون سا ہے؟ کیونکہ میں گیا تھا اللہ کی بارگاہ میں، خدا نے بھیج دیا تیرے پاس، تو بتا دے وہ من ہے کون؟ میں نے کروانی ہے شفاعت، مجھے چاہیے بخشش، اس کی بارگاہ تک کیسے جاؤں؟ اس نے کہا کوئی ہے جو کروائے گا، نام اس نے نہیں بتایا، اس نے کہا وہ من ہے، قرآن تو بتا وہ آدم ہے، وہ نوح ہے، وہ ابراہیم ہے، وہ موسیٰ ہے، وہ عیسیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے، مجھے نشانی بتا، میں اس کی دہلیز پہ جا کے جھکوں، اس سے شفاعت کا طلبگار کروں۔ خدا نے کہا، جب قرآن نے کہا کہ مجھے بھی اس نے بتایا ہے، نام نہیں بتانا، اشارہ دینا ہے، میں نے کہا تو اشارہ دے میں پیچھے چلوں۔ قرآن نے کہا پھر میرے پاس ایک اشارہ ہے، میں نے کہا کون سا اشارہ ہے؟ سورہ یاسین سے آیت بول پڑی، ومن الذی یشفع عنده، کوئی شفاعت نہیں کرے گا اس کے نزدیک لیکن ایک من ہوگا۔ میں نے کہا یہی تو من ڈھونڈنے کے لیے آیا تھا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے پیچھے چلتا، میں تجھے اس من کے دروازے پہ لے کے جاتا ہوں۔ میں قرآن کے پیچھے گیا، قرآن نے کہا ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، اور وہ جو من ہے وہ انسانوں میں رہتا ہے جو ہجرت کی رات بستر میں سویا اور اس نے مرضیاں خرید لی۔ ومن الناس من یشری، انسانوں میں ایک ایسا من رہتا ہے۔ میں نے کہا تو نے انسانوں میں بتایا، چہرہ تو دکھا، وہ من ہے کون سا؟ قرآن نے کہا تو چہرہ دیکھے گا۔ ایک اور آیت سے سر اٹھایا، فرمایا وَكُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، قیامت والے دن ہر چیز ہلاک ہو جائے گی سوائے اس من کے جو اللہ کا چہرہ۔ میں نے ابھی تک کوئی حدیث نہیں پڑھی، میں قرآن کی آیتوں کا تعاقب کر رہا ہوں۔ آیت قرآن میں نہ ہو میں گردن کا لہو دوں گا۔ قرآن نے فرمایا کل من علیہ فان، ہر چیز فنا، بچے گا تو وہ جو وجہ اللہ ہے۔ اب قرآن کو بھی پتا تھا بندوں نے ہجرت کا بستر والا من بھی نہیں ماننا، بندوں نے وجہ اللہ بھی نہیں ماننا۔ قرآن نے کہا میرے پیچھے، ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس کا میرے پاس بھی ایک من چھپا ہے۔ میں نے کہا وہ من کون سا ہے؟ وَمَنْ الَّذِي يَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، ایک ایسا من بھی ہے جو اللہ کو قرضے دیتا ہے۔ میں نے کہا قرآن وہی تو من ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے بتا وہ من کون سا ہے؟ ایک اور آیت نے سر اٹھایا، اس نے قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، قیامت والے دن ایک اللہ گواہی دے گا، ایک وہ من دے گا جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ترس کر دے، رحم کر دے، تو قرآن میں نشانیاں دیا جا رہا ہے، نام نہیں بتا رہا، مجھے نام ڈھونڈنا ہے۔ مولوی کا بستر بھی علی نہیں ہے، وجہ اللہ بھی علی نہیں ہے، قرضے بھی علی نہیں دیتا، میرے مالک نام بتا۔ فرمایا پیغمبر کے دروازے پہ جا۔ میں نے رسول کے دروازے پہ ہاتھ جوڑے، رسول نے کہا چل میرے ساتھ غدیر کے میدان میں، میں تجھے چہرہ دکھاؤں۔ میں غدیر میں آیا، نبی نے کہا مالک کون تمہارا؟ من کن تو مولا، یہ ہے وہ من۔ شفاعت من کرے، قرضے من دے، وجہ اللہ من ہو، گواہیاں من دے۔ نبی نے کہا غدیر میں، پالانوں کے ممبر میں بتایا من کن تو مولا۔ عرش والے کا اعلان فرش پہ ہو گیا۔ ایک اعلان اللہ نے عرش پہ کیا تھا، وہ تھا پہلی حجت کا، وہ تھا آدم کی خلافت کا۔ وہ اعلان ہوا تھا فرشتوں میں، یہ ہوا صحابیوں میں، وہاں بھی ایک اٹھا تھا۔ یہاں پھر ایک اٹھا۔ اب توجہ میری طرف رکھنا، جو وہاں اٹھا تھا اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تجھے سجدہ کروں گا، اس سے نہیں کروں گا۔ ابلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا۔ ابلیس آج بھی یا اللہ مدد کا قائل ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا، اس نے کہا اسے نہیں کروں گا۔ کیا تھا اس کے پاس؟ رکھو علماء کے سروں پہ قرآن۔ نمازوں کی کمی تھی، کثرت تھی اس کے پاس سجدوں کی۔ حیات القلوب میں علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے لکھا 6.5 لاکھ سال کی عبادت، 50 ہزار سال کے سجدے، اور انکار بھی پروردگار کا نہیں، انکار بھی کیا حجت کا۔ خدا نے کیا کہا؟ رک جا، معافی مانگ لے، تھوڑی دیر سوچ لے، یا قیامت والے دن لے کے آ جانا، پھر میں دیکھوں گا۔ خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، نکل جا میرے دربار سے، تجھ پر قیامت تک کے لیے میری لعنت ہے۔ آؤ سارے ماتمی توحید کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ سے پوچھے میرے مالک تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، تو گناہوں کو معاف کرتا ہے، تو نے اتنی جلدی سے لعنتی کیوں بنا دیا؟ خدا نے کہا حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے، منکر بھی پہلا ہے۔ اگر میں آج اسے اس کی نمازوں کی وجہ سے معاف کر دیتا تو کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے بادشاہ حسین سلامت کل کو
बड़े बड़े मुनकर, कल को बहुत बड़े बड़े हुज्जतों के मुनकर इबादतों का ढेर लेके आ जाते कि उसने भी इबादतों की वजह से माफी मांग ली थी, हमें भी नमाजों की वजह से माफी दे दे। खुदा ने 6.5 लाख साल की इबादत इसके मुंह पे मार के दुनिया को बताया है, जब मैं सफीउल्लाह का मुनकर बर्दाश्त नहीं करता तो अली और वलीउल्लाह। अब मुझे नहीं खबर कि कलेजा फट रहा है। चेहरों पे रौनक रखना, चेहरों पे मुस्कुराहट रखना। गदीर डर के नहीं पढ़ी जाती, मनवाने तो मैं आया ही नहीं। अल्लाह ने नबी को भी मनवाने का नहीं कहा, पहुंचा। दूसरा पहुंचा। आज बंदे हमसे कहते नहीं जी मिंबर पे आते हैं तो फिर तबलीग की बात किया करे, कुछ तबलीगी बातें भी किया करे। मैं 2, 4, 6 दिन जितनी देर रोकना चाहो मैं पासपोर्ट तेरे घर रख देता हूं। मर्जी के मौलवी से कहे मुझे कुरान में दिखा, तबलीग कुरान में एक ही बार आया है, अली की विलायत। खुदा ने बल्लिग का लफ्ज, तबलीग का लफ्ज एक ही बार आया और वो भी अली की विलायत के साथ। पहुंचा अली। क्या कहने, क्या कहने। बादशाह हुसैन सलामत फरमा 1 घंटा आपने मुसलसल दाद दी थी मेरे भाई। मैं आपको जहमत देने के मूड में था ही नहीं, मैं सिर्फ पैगाम पहुंचाना चाहता था। मेरे भाई ने दाद का खर्च इतना ऊंचा रख दिया। बादशाह हुसैन सलामत फरमा, उसने इनकार किया। उसने कहा नहीं, कुरान से पढ़ रहा हूं गदीर। अभी मैं हदीस की तरफ तो गया ही नहीं। अब मैंने कोई किस्सा, कोई कहानी, को वाकया तो पढ़ा ही नहीं। कुरान मिंबर पे लेके आओ। इब्लीस ने क्या किया था? उसने अल्लाह का इनकार किया था, हुज्जत का इनकार किया। खुदा ने क्या कहा? माफी नहीं। खुदा का निकल दरबार से, तुझ पर क़यामत तक के लिए मेरी लानत है। रात हूं यहां, कल दिन में मेरी फ्लाइट है, कल तक भी जवाब मिले तो आ जाना, फिर भी मुतमिन ना हो दोबारा ज़हमत देना, फिर आ जाएंगे। कुरान गवाह है कि इब्लीस को जब खुदा ने अपनी बारगाह से निकाला तो बारगाह तौहीद के दरवाजे पे खड़ा था। इफ्तिखार शाह जी यहां से दुआ चाहिए मुझे आपसे। तौहीद के दरवाजे पे खुदा ने कहा क्यों नहीं जा रहा? उसका मुकाबला करूंगा अब आदम का। खुदा ने कहा कैसे करेगा? उसने कहा मैं औलाद आदम को गुमराह करूंगा, इस आदम की नस्ल को बहकाऊंगा। खुदा ने कहा कैसे बहकाएगा? खबर खुदा को भी थी। कौन सी चीज है जो इल्म कुदरत में नहीं? खुदा ने कहलवाया उससे मुंज़र भाई, ताकि ये कहे और आदम के बच्चों को पता चले कि इसने चैलेंज क्या किया है। उसे क्या चैलेंज किया? कुरान मिंबर पे लेकर। उसने ये नहीं कहा मैं मुसल्ले खींचूंगा, मैं सहर अफ्तारी का सामान उठाऊंगा, मैं बंदे तवाफ से निकालूंगा। उसने कहा फिर मेरा भी ये अहद है, अगर चैलेंज है तो फिर ऐसा ही है, मैं सिराते मुस्तकीम में बैठूंगा, मैं आदम के बच्चों को सिराते मुस्तकीम से हटाऊंगा। इधर रखूंगा शिया किताबों का ढेर, इधर रखूंगा सुन्नी किताबों का ढेर। कोई शिया उठेगा तो शिया किताब दिखाऊंगा, कोई सुन्नी उठेगा तो सुन्नी किताब दिखाऊंगा। अहले सुन्नत के मुल्ला अली मुफ्ती कारी अहले सुन्नत ने अपनी किताब के सफा नंबर 258 कनज़ुल ईमान में लिखा, मदीने की मस्जिद थी, नबी खुतबा दे रहे थे, एक सहाबी उठ के खड़ा हुआ, उसका या रसूल अल्लाह मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये सिराते मुस्तकीम क्या है? नबी ने अपना चेहरा पे बैठ के सुना, नबी ने अपना चेहरा फेर लिया, रसूल ने अपना चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, बैठ के सुना, बैठ के नबी ने चेहरा फेरा, सहाबी इधर से आया, नबी ने रुख फेरा, सहाबी उधर से आया। मुल्ला अली मुद्दे तीसरी बार सहाबी उठ के खड़ा हुआ, अभी रसूल चुप थे, ये मस्जिद के दरवाजे पे अबू तालिब का बेटा अली आ गया। रसूल ने कहा अपना सवाल आपका, उसका मेरा सवाल ये है मा हाज़ा सिराते मुस्तकीम। मुल्ला अली मुद्दे लिखता है रसूल ने अपनी दाएं हाथ की उंगली को अली की जानिब बढ़ा के कहा हाज़ा अली को सिराते मुस्तकीम।
رسول نے کہا حاذا علی حاذا علی صراط مستقیم، یہ میرا علی صراط مستقیم ہے، دوبارہ بلانا نہ بلانا، رزق ملتا ہے نجف سے، اس کا مطلب نبی نے بتا دیا صراط مستقیم علی ہے۔ قرآن کیا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں گا، ہمیں اب پتا چلا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا، علی ولی اللہ۔ صراط مستقیم سے مراد اگر علی ہے تو ابلیس نے کہا تھا میں صراط مستقیم سے 18,000 عالمین، 7 زمینیں نیچے 7 آسمان اوپر، 18,000 عالمین۔ اب یہ تو علماء کی بحث ہے نا، جا کے پوچھنا کہ ایک عالم میں کتنی کائناتیں ہوتی ہیں، ایک کائنات میں کتنی کہکشائیں ہوتی ہیں، ایک کہکشاں میں کتنے سورج ہوتے ہیں، ایک سورج کے نیچے کتنی دنیایں ہوتی ہیں۔ 18,000 عالم کی کائنات کی کہکشائیں، کہکشاؤں کے سورج کی زمینیں، ان زمینوں میں ایک جگہ، اس جگہ کی کچی مسجد، اور اس کچی مسجد میں بیٹھ کے مولوی پوچھتا ہے کہ علی کیا ہے؟ تجھے میرے شہنشاہ کے اختیار ہی نہیں پتے، تجھے خبر ہی نہیں کتنے بڑے بادشاہ کا نام علی ہے۔ تیرے علی ولی اللہ پڑھنے سے علی بڑھ جائے گا، تیرے چھوڑنے سے علی گھٹ جائے گا۔ آدم سے لے کے آج تک مومن علی کو مانتے جائیں، علی کا بڑھتا کچھ نہیں۔ ابلیس سے لے کے آج تک منکر علی کو چھوڑتا جائے، علی کا گھٹتا کچھ نہیں۔ سارا زمانہ علی کا مان جائے، علی کا بڑھتا کچھ نہیں۔ جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ یوں معرفت کے دروازے کھلتے جا رہے ہیں۔ 3.5 گھنٹے مسلسل علی پڑھا، غدیر کے راز پڑھ رہا ہوں، یوں کھڑا کر کے یوں ہاتھ پکڑے بلند کیا نا کتابیں چاہو گے یہ چھت تک ڈھیر لگاؤں گا۔ رسول نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا، نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی۔ سامنے والوں کو دکھا کے کہا، پہلے نبی نے اقرار لیا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، قرآن کی آیت پڑھی نبی نے۔ کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ اولا کا لفظ آیا، جو بندے کہتے ہیں مولا سے مراد سردار، مولا سے مراد حاکم، میں تجھے مولا کی وضاحت بتاؤں۔ آیت پڑھی میرے نبی نے، النبی اولا، نبی اولا ہے، حق رکھتا ہے تمہاری جانوں میں۔ سب نے کہا ہم بھلا ہم اقرار کرتے ہیں تو حق رکھتا ہے۔ فرمایا کیا میں تمہارا سب سے زیادہ جانوں کا حقدار ہوں؟ میں اولا ہوں؟ سب نے کہا اولا ہے۔ پھر پوچھا اولا ہوں؟ جی یا رسول اللہ اولا ہے۔ بتاؤ اولا ہوں؟ یا رسول اللہ اولا ہے۔ علی اٹھا کہ من کنت مولا۔ حیدری، جس کی جان کا میں حاکم، اس کی جان کا علی حاکم۔ اب پتا چلا کہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے علی سے کیوں پوچھتا ہے؟